اسلام کے رشتے کی خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل آپ لوگوں نے بہت بہترین خطاب سنا۔ مفتی سید عاصم میاں صاحب کا اللہ رب العزت تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بیانات بڑی بڑی کانفرنسوں میں، بڑے بڑے اجلاسوں میں سننے کو ملتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے کہ آپ نے بہت بہترین خطاب چھوٹی سی مجلس کے اندر سنا۔ اللہ رب العزت سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 70ویں کے سلسلے میں آج کے اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ رب العزت اس گھر کو بھی سجا دے، اور یہاں کے بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا اپنے گھروں سے سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بھی سجا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شب رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور اولیاء کرام کے دیوانوں، جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و غوثنا و غیاثنا و مرشدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری یہ محفل جشن غوث الورا کے اعتبار سے اس محفل کو ہم نے سجایا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ یہ مت سوچنا کہ محفل کے اندر چند لوگ ہیں۔ جس محفل میں چند لوگ ہوتے ہیں، اس محفل کے اندر نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ محفل تو حضور غوث اعظم کی محفل ہے، اس میں میرے غوث بھی حاضر ہیں۔ دور سے بولنا ذرا، حضور غوث اعظم بھی یہاں پر حاضر ہیں، اور جس محفل میں غوث اعظم حاضر ہوتے ہیں وہ محفل قبول بارگاہ ہو جاتی ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والے بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ العظیم جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ تقریر سے پہلے 2 اشعار منقبت کے ملاحظہ فرمائیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں۔ یہ دن، یہ لمحے، یہ محفلیں روز روز سننے کو نہیں ملتی ہیں، بلکہ یہ تو ہوتا ہے کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی لمحہ ہوتا ہے، اور غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ میری محفل میں وہ آتا ہے جسے میں بلاتا ہوں۔ زور سے بولیں ذرا، میری محفل میں وہ آتا ہے جسے میں بلاتا ہوں۔ تم کو یہ نور حسن صاحب کے بلائے ہوئے ہیں، آپ نہیں ہو، بلکہ میرا تو یقین بولتا ہے کہ غوث اعظم کے بلائے ہوئے ہوا۔ ہاں، اور آپ کو غوث اعظم خود دیکھ رہے ہیں، اور غوث اعظم خود پہچان رہے ہیں اس محفل میں میرا کون سا مرید کس اعتبار سے حاضر ہوا ہے، مقصد سے، کون سی آرزو سے حاضر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ایک اللہ کے ولی کے صدقے میں اس کے مقصد کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ 2 اشعار منقبت کے پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ولی کو بلانے کے اشعار ہیں، غوث اعظم کو بلانے کے، اور غوث اعظم تو یہاں پر حاضر ہیں۔ کل کی کیا بات
اسی وقت ولی آئیں گے. دور سے بولنا سبحان اللہ. کل کی کیا بات اسی وقت ولی آئیں گے. کل کی کیا بات اسی وقت ولی آئیں گے. کل کی کیا بات اسی وقت ولی آئیں گے. تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. کل کی کیا بات اسی وقت ولی آئیں گے. اور تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں. ولی نہیں بلکہ میرا یقین بولتا کہ علی بھی آئیں گے. دور سے بولیں کون آئیں گے؟ علی بھی آئیں گے. پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو. پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو. پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو. مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے. مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے. کل کی کیا بات اسی وقت ولی آئیں گے. اور تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگوں کے سامنے میں نے اللہ کے مقدس کلام اللہ کی آیت سنائی. اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو. ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے, بے ایمانوں کی طرف نہیں بلکہ ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے. آپ کی طرف اشارہ, ہماری طرف اشارہ ہے. قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے ڈرنے کے بعد کامیابی ہے, بلکہ اللہ فرما رہا مجھ سے بھی ڈرو. اور مجھ سے ڈرنے کے بعد مجھ تک پہنچنے کے لیے, مجھے تلاش کرنے کے لیے, یعنی سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, سچے لوگوں سے جڑ جاؤ. اب ہمیں سچے لوگوں کو تلاش کرنا ہے, سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ مہینہ جو چل رہا ہے سچے ولی کا مہینہ چل رہا ہے.
سچے لوگوں کا مہینہ چل رہا ہے، جس کو میں اور آپ تمام دنیا جانتی ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیروں کے پیر ہیں۔ ان کے سلسلے سے جو پیر ہے، جو سچا ہے، جو عالم ہے، اور بہتر یہ ہے اگر آل رسول ہے تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بیڑا پار ہو جائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ پیدائش کا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی 17 تاریخ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر رخصت ہوئے۔ ربیع الثانی کی 17 تاریخ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ ہوئے، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کی پیدائش ہے۔ جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ سب کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ حضور سیدنا ابو صالح کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، آپ کے چاہنے والوں کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، آپ کے عزیزوں وقاریبوں کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، مگر جو آپ کی ماں ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی جو ماں ہے جن کا نام ہے ام الخیر فاطمہ، ان کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضور سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے میری بیوی، اے ام الخیر فاطمہ، آج تو تمہارا چہرہ کھلنا چاہیے تھا، تمہارے جسم سے عبد القادر پیدا ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، میرے نانا فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ عام بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ ولیوں کا سردار پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے عریضہ پیش کیا، اے میرے سر کے تاج، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آج میرے جسم سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا تو ہے وہ میرا دودھ نہیں پی رہا، شاید میں سوچ رہی ہوں شاید میرا بیٹا بیمار ہے، شاید میں سوچ رہی ہوں شاید میرے بیٹے کو کوئی پریشانی ہے، شاید میرے بیٹے کے جسم کے اندر کوئی دکھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، یعنی ڈاکٹر حیران ہے، حکیم حیران ہے، طبیب حیران ہے، ڈاکٹر سوچ رہے ہیں کہ اس بچے کو مرض کیا ہے، یعنی ڈاکٹروں نے جانچ کی، اپنی دماغی طاقت لگائی، اپنی جسمانی طاقت لگائی، جو انہوں نے پڑھا تھا تمام علم سے دیکھا گیا، مگر عبد القادر جیلانی کا مرض ہاتھ نہیں آیا۔ اس عبد القادر جیلانی کو مرض کون سا ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہا، یہ بچہ پی کیوں نہیں رہا؟ پورا دن اسی کشمکش میں گزر گیا کہ یہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، کھا کیوں نہیں رہا؟ اللہ اکبر۔ جب اذان مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ اکبر، غوث اعظم کی ذرا شان پر تو نظر ڈالیں، آپ کی یعنی اس کرامت پر تو نظر ڈالیں۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو کرامت دکھاتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ام الخیر فاطمہ نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو دودھ پلایا تو غوث اعظم نے نوش فرمایا۔ غوث اعظم نے دودھ پی لیا، اس سے پتا چلا کہ عبد القادر جیلانی کا بھی روزہ تھا۔ کس کا روزہ؟ عبد القادر جیلانی کا روزہ۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو روزے کی حالت سے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، جب 1 سال گزرا، 1 سال کا وقت گزرا تو پھر چاند کو دیکھا گیا۔ اس سال چاند پر بادل کا ٹکڑا چھایا ہوا ہے،
لوگ کشمکشی میں پڑ گئے کہ رمضان کا چاند ہوا یا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے تراویحاں پڑھ لی، کچھ لوگوں نے تراویحاں نہیں پڑھی، کچھ لوگوں نے سحری کھا لی، کچھ لوگوں نے سحری نہیں کھائی، کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے چاند ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند تو نظر نہیں آیا. لوگوں نے سوچا اللہ اکبر، اس علاقے کے اندر ایک اللہ کی ولی رہتی ہے، عورتوں کو بھیجا جائے، اپنی اپنی بیویوں کو، بہنوں کو بھیجا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ چاند رات ہوا یا نہیں ہوا. اللہ اکبر. غوث اعظم کی والدہ کے پاس عورتیں پہنچی، عورتوں نے جا کر عریضہ پیش کیا، آپ سے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیے آج روزہ رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے، رات چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آپ کی ماں فرماتی ہیں آج میں نہیں بتاؤں گی، بلکہ آج میرا بیٹا عبد القادر جیلانی بتائے گا، آج میرا بیٹا عبد القادر جیلانی بتائے گا کہ روزہ ہے یا نہیں، چاند رات ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. عورتیں کشمکشی میں پڑ گئیں. ابھی تو یہ بچہ 1 سال کا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، روزہ ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. جیسی آپ کی ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلانا چاہا، کچھ کھلانا چاہا، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر لیا. اللہ اکبر. کسی کھانے کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر لیا. ام الخیر فاطمہ نے فرمایا اے عورتوں سمجھ لو آج میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کا روزہ ہے. جب میرے بیٹے کا روزہ ہے تو تمام زمانے کا روزہ ہے، آج تمام زمانے کا روزہ ہے. حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے، یعنی بچپن سے جب پیدا ہوئے تو روزہ ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ شان اور سنیں میرے غوث اعظم کی، جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جاتی ہے، آپ کو استاذ کے پاس بھیجا گیا، ادارہ بھیجا گیا، مدرسہ بھیجا گیا تعلیم کے لیے. اللہ اکبر. جیسے استاذ کے پاس حضور سیدنا غوث اعظم پہنچے، اللہ اکبر. استاذ نے پڑھایا بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا پڑھو الف، بیٹا پڑھو با، بیٹا پڑھو تا. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم خاموش رہ جاتے ہیں. حضور غوث اعظم تو ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے. استاد نے سوچا شاید الف کہنا نہیں آ رہا ہو، با کہنا نہیں آ رہا ہو، تا کہنا نہیں آ رہا ہو، اور آگے پڑھایا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اے میرے استاد محترم یہ تو میرے یاد ہے. کیا فرمایا؟ یہ تو میرے یاد ہے. استاد کشمکشی میں پڑ گئے. 4 سال کی عمر ہے، عبد القادر کہہ رہا یہ تو میرے یاد ہے. اللہ اکبر. آگے پڑھایا بیٹا پڑھو حمزہ زبر آ، آپ نے فرمایا یہ بھی میرے یاد ہے. پڑھایا بیٹا آگے پڑھو با زبر با، آپ نے فرمایا یہ بھی میرے یاد ہے. یعنی قاعدہ پڑھایا، آپ نے فرمایا یہ بھی میرے یاد ہے. آگے پڑھایا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم نے فرمایا یہ بھی میرے یاد ہے. دور سے بول ذرا سبحان اللہ. غوث اعظم نے فرمایا یہ بھی میرے یاد ہے. اللہ اکبر. استاد سے رہا نہیں گیا، پوچھا بیٹا ذرا مجھے یہ اور بتا دو کہاں تک یاد ہے. فرمایا یہ اور بتا دو مجھے کہاں تک یاد ہے. تو غوث اعظم کی ذرا شان سنی. غوث اعظم نے الحمد شریف نہیں سنائی، غوث اعظم نے الف لام میم نہیں سنایا، غوث اعظم نے اولئک علی ھدی من ربہم نہیں سنایا، غوث اعظم نے سیقول السفہاء نہیں سنایا، غوث اعظم نے تلک الرسل نہیں سنایا، غوث اعظم نے لن تنالوا البر نہیں سنایا، غوث اعظم نے والمحصنات نہیں سنایا، غوث اعظم نے لا یحب اللہ نہیں سنایا، غوث اعظم نے وَإِذَا سَمِعُوا نہیں سنایا، غوث اعظم نے وَلَوْ أَنَّنَا نہیں سنایا، غوث اعظم نے قَالَ الْمَلَأُ نہیں سنایا، غوث اعظم نے وَعْلَمُوا نہیں سنایا، غوث اعظم نے يَعْتَذِرُونَ نہیں سنایا، غوث اعظم نے وَمَا أُبَرِّئُ نہیں سنایا، غوث اعظم نے رُبَمَا نہیں سنایا، غوث اعظم نے سبحان الذی اسریٰ نہیں سنایا، غوث اعظم نے قال لم اللہ کا نہیں سنایا، غوث اعظم نے اقترب نہیں سنایا، بلکہ میرے غوث نے 18واں پارہ شروع کر دیا
میرے غوث نے فرمایا میں 18 پاروں کا حافظ قرآن۔ اللہ اکبر، 4 سال کی عمر میں غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ قرآن۔ پوچھا اے عبد القادر جیلانی، ذرا یہ تو بتاؤ ان پاروں کو حفظ کہاں کر لیا، ان پاروں کو یاد کہاں کر لیا؟ آپ فرماتے جب میں ماں کے شکم میں تھا جب بھی ان پاروں کا حافظ قرآن تھی۔ پوچھا گیا ماں کے شکم میں کیسے حافظ قرآن بنے؟ آپ نے فرمایا میری ماں کا یہ اصول تھا، میری ماں کے کانوں کے اندر جب فجر کی اذان کا وقت آتا تھا، اذان بلند ہوتی تھی، مؤذن پڑھتا تھا اللہ اکبر، تو میری ماں اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ میری ماں اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتی تھی، وضو کرتی تھی، قرآن نماز فجر سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ادھر میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور ادھر عبد القادر جیلانی ان پاروں کو یاد کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جن کی ماں کا یہ حال ہو، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ اکبر، آپ اندازہ لگاؤ ان کا بیٹا کیوں اللہ والا نہ بنے۔ اللہ اکبر، جس کا باپ پرہیزگار ہو، اللہ اکبر، جس کی ماں تقوی والی ہو، تو اس کا بیٹا ولیوں کا سردار نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، یہ میرے غوث اعظم کی فضیلت ہے۔ جب میرے غوث اعظم کی عمر مبارک 7 سال کی، کتنے سال کی؟ 7 سال کی، تو آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو آپ کا بھی معاملہ عجیب و غریب تھا، یعنی آپ کے نانا بھی اللہ والے، آپ کے والد بھی اللہ والے، اور حضور غوث اعظم بھی اللہ والوں کے سردار۔ جیسے ہی پہنچے اس بارگاہ میں، وہ بارگاہ بھی کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک عورت تڑپتی ہوئی آئی، ایک عورت روتی ہوئی آئی۔ اس عورت نے آتے ہی حضور سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور والا میری شادی کو سالوں گزر گئے، وقت گزر گیا، مدت گزر گئی، آپ میرے لیے دعا کرتے، اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کے نانا نے آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ہم دیکھتی آنکھیں کھول کر، مگر جو اللہ والا ہوتا اپنی آنکھوں کو بند کر کر دیکھتا ہے۔ آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا نظارہ کر لیا، فرمایا اے اولاد، لوح محفوظ پر میں نے پڑھ لیا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ اللہ، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر رونے لگے، پھر کانپنے لگی، حضور بالا آپ میرے لیے دعا کر۔ پھر آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ دیکھا، فرمایا اے اولاد تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ روتی ہوئی پھر واپس باہر خاندان سے نکلی تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال، بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ عورت روتی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ، روتا ہوا آئے ہنستا ہوا جاتا ہے، یہ عورت روتی ہوئی آئی تھی، روتی ہوئی جا رہی ہے۔ پوچھا اے عورت، اے مائی، یہ میرے نانا کی خانقاہ ہے، اس خانقاہ سے کوئی روتا ہوا آتا ہے، وہ روتا ہوا نہیں جاتا ہے۔ اے عورت ذرا مجھے بتا، اس خانقاہ سے تو روتی ہوئی، اس خانقاہ سے، اس بارگاہ سے تو روتی ہوئی؟ تو کہا باقی ایسی، تو کہا کون سی بات؟ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں بچہ ضرور، میں عبد القادر ہوں، انہی کا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، نواسا ہوں انہی کا، عبداللہ سمعی کا نواسا ہوں، مجھے بتا تو آئی کیوں تھی؟ کہنے لگی اے بچے تو ابھی بچہ ہے۔ کہا بچہ ضرور ہوں مگر عام بچوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے بتا۔ سبحان اللہ، اس عورت نے جیسے ہی بتایا میں اولاد کے لیے آئی،
اولاد کے لیے آئی تھی، آپ کے نانا نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا، فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، کہا تجھ سے مانگنا نہیں آیا۔ تو سے بولنا ذرا، تجھ سے مانگنا نہیں آیا، کہا پھر کیسے مانگوں؟ ارے کہا میرے نانا نے فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ارے تو کہتی حضور اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، گھڑی اولاد ہو جاتی۔ دور سے بولیں ذرا، اگر میری قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، اولاد تو گھڑی ہو جاتی۔ کہا بات تو حقیقت کہہ رہا بچہ، دوڑی پھر گئی حضرت عبداللہ سمعی کے پاس، اللہ اکبر، پھر سلام کی عریضہ پیش کیا، حضور والا آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ایک اولاد دے۔ آپ نے پھر آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد فرمایا اے عورت میں نے تجھ سے کہہ دیا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لوح محفوظ کو میں نے پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، عورت نے وہی جواب دیا، عورت نے وہی جواب دیا جو حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ اس نے عریضہ پیش کیا، حضور اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، پھر تو میرے گھر ہی اولاد ہو جاتا۔ تو کہا یہ کس نے تجھے بتا دیا، مانگنے کا ڈھنگ کس نے بتا دیا؟ کہا ایک بچہ ہے۔ ارے کہا میرا بھیبتا ہے۔ ارے کہا جا، اگر وہ کہہ رہا تو جا، اگر وہ کہہ رہا ہے تو جا، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ کیا دے گا؟ بیٹا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کی وہ چوکھٹ ہے، روتا ہوا جائے وہ ہنستا ہوا آتا ہے۔ جب ایک سال گزرا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، جیسے بیٹا دیا اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا ہوا، مہینہ گزرا، وہ بچہ بیمار پڑ گیا، جو مرادوں سے ہوا تھا، بڑی آرزوؤں سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بیمار پڑنے کے بعد اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس بچے کا، دور سے بولیں، انتقال ہو گیا۔ جس عورت کو اللہ نے اللہ کے ولی کی دعا سے، مرادوں سے، اور اس عورت کا بیٹا مر جائے تو اس عورت کا کیا حال ہوگا، اس ماں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بیٹے کو پھر ڈھکا، پھر ڈھکا، ڈھکنے کے بعد پھر دوڑی حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں حاضر ہونے کے بعد جا کر سلام کیا، روتی ہوئی گئی، عرض کیا حضور والا آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹے کا انتقال ہو، بیٹا انتقال کر گیا، آپ دعا کرتے ہیں یہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زندہ نہیں۔ میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا، یہ زندہ نہیں ہوگا، یہ مر گیا۔ اللہ اکبر، بیچاری روتی ہوئی پھر آ رہی، پھر حضور سیدنا غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ 8 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 8 سال کی عمر، کرامت دیکھیں، ولایت دیکھیں، نگاہ دیکھیں۔ غوث اعظم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ہے بھائی تو 1 سال پہلے بھی آئی تھی روتی ہوئی، یہاں سے ہنستی ہوئی گئی تھی، آج پھر تو روتی ہوئی آئی ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا اب کیوں آئی، اب روتی ہوئی کیوں آئی ہے؟ تو کہا جو بیٹا آپ کے نانا کی دعا سے ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، آپ کے نانا کے پاس گئی تھی، آپ کے نانا نے فرما دیا میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا، اس کا انتقال ہی ہو گیا، یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا اچھا تیرا بیٹا انتقال کر گیا، تم نے دیکھا ہے یہ تو زندہ ہے، اور سب بولے زندہ ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی اے بچے اس کے انتقال کو تو کافی دیر گزر گئی، تو کہا کھول کر کے دیکھ، زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے تیرا بیٹا۔ جب چہرے کو کھولا، رومال ہٹایا، چادر ہٹائی، جب بیٹے کے چہرے پر ماں نے نظر ڈالی تو خدا کی قسم بیٹا مسکرا رہا، بیٹا مسکرا رہا ہے۔
آنکھ والا ہی تیری جوگن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا ہی تیری جوگن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے گا دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جیسی آپ کے نانا نے دیکھا بچپن میں کرامتیں دکھا رہا ہے، چھڑی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، عبد القادر جیلانی کی طرف دوڑنے لگے، بولے رک جا تیری ذرا پٹائی کروں، ابھی سے یہ کرامتیں دکھا رہا تو اتنا بڑا ہو گیا۔ چھڑی اٹھائی، دوڑنے لگے۔ حضور غوث اعظم آگے آگے ہیں، آپ کے نانا پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کے دورہ، غوث اعظم ایک قبرستان کی طرف سے گزرے، آپ نے آواز لگائی، اے قبرستان کے مردوں کھڑے ہو جاؤ، آج میرے نانا مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اے قبرستان کے مردوں مجھے بچا دو۔ سبحان اللہ، روایات کے اندر آتا ہے آپ کی آواز سے 365 مردے کھڑے ہو گئے اور حضور سیدنا غوث اعظم کو چاروں طرف سے گھیر لیے۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان، یہ میرے غوث اعظم کی کرامتیں ہیں۔ اگر آپ کی کرامتیں پوری رات بیان کی جائیں، اللہ اکبر، انسان ختم ہو سکتا مگر آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی کرامتیں ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، وعظ و نصیحت دیتے ہیں، تبلیغ دیتے ہیں لوگوں کو، تو ایک جلسے کے اندر آپ تو لوگوں کو سبق دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ اس جلسے کے اندر 70,000 لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کتنے لاکھوں، بغداد کے اندر جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو تقریر سنا رہے تھے، وعظ و نصیحت دے رہے تھے، اسی محفل کے اندر، اسی اجلاس کے اندر محمد بن احمد بغدادی بھی آپ کی تقریر سن رہے تھے۔ کون سن رہے تھے؟ محمد بن احمد بغدادی بھی آپ کی تقریر سن رہے تھے۔ تقریر سنتے سنتے آپ کو کوئی حاجت کی ضرورت پڑی، جلسے کے اندر حاجت کی ضرورت پڑی، جب ادھر دیکھا پبلک ہے، جب ادھر دیکھا پبلک، آگے دیکھا پبلک، پیچھے دیکھا پبلک، سوچا پبلک سے نکلوں کیسے، ضرورت بھی تھی، کوئی حاجت کی ضرورت تھی۔ غوث اعظم کے چہرے کو دیکھنے لگے، دور سے بولنے ذرا، غوث اعظم کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا مجھے پکارے، میں اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے غوث اعظم کے چہرے کو دیکھا، غوث اعظم نے ان کے چہرے کو دیکھا، غوث اعظم نے دیکھا میرے چاہنے والے کو ضرورت ہے، میرے چاہنے والے کو حاجت کی ضرورت ہے۔ میرے غوث اعظم منبر سے نیچے اترے، ظاہر تقریر ہو رہی ہے، باطن اترے، اترنے کے بعد محمد بن احمد بغدادی کے پاس آ جاتا، جیسے آپ کے پاس آئے، آنے کے بعد رومال اپنا اتارنے کے بعد محمد بن احمد بغدادی کے سر پر ڈال دیا۔ کائے پر ڈال دیا؟ سر پر ڈال دیا۔ جیسے سر پر ڈالا، محمد بن احمد بغدادی فرماتے ہیں میری آنکھیں مچ گئی۔ جیسے رومال ڈالا غوث اعظم نے، آنکھیں مچ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی جنگل میں ہوں، کسی گھنے جنگل میں ہوں، ایک نہر کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، آپ سوچنے لگے مجھے ضرورت ہے کسی حاجت کی، فارغ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے وہاں پر ہی وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ کے پاس تالیاں تھیں، چابیاں جس کو بولتے ہیں، آپ نے وہ پیڑ میں ٹانگی۔ پیڑ میں ٹانگنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب دوسرا سلام پھیرا تو حضور غوث اعظم نے وہ رومال ان کے اوپر سے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اٹھایا تو محمد بن احمد بغدادی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا کھل گئی؟
آنکھ کھل گئی۔ ولی کی شان تو دیکھیں ذرا، غوث اعظم کی شان تو دیکھیں، جیسی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، اور جب آپ نے اپنی طرف دیکھا، جو حاجت کی آپ کو ضرورت تھی، احساس ہوا فارغ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا۔ اور جب ہاتھوں کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھا، تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں جیسے ابھی وضو کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وضو کیا ہے۔ جب چابی کو دیکھا، جو چابیاں پیڑ میں ٹانگی تھی، وہ چابیاں نہیں ملی۔ کیا نہیں ملی؟ چابیاں نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم کی محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، محمد بن احمد بغدادی بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اسی دوران آپ نے سفر کیا، ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا، 14 دن کا سفر تھا وہ۔ کتنے دن کا؟ 14 دن کا سفر۔ اللہ اکبر۔ جب سفر میں آپ پہنچے تو آپ کا سفر، آپ کا قافلہ اسی جنگل سے گزرا، جو جنگل آپ نے حضور غوث اعظم کی محفل سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جب نظر ڈالی تو وہی نہر ہے جس نہر میں آپ نے وضو کیا تھا۔ جب آپ نے اور نظر ڈالی تو وہ پیڑ نظر آیا جس پیڑ میں آپ نے چابیوں کو ٹانگا تھا، جس پیڑ میں آپ نے چابیوں کو ٹانگا تھا۔ جب چابیوں کی طرف دیکھا تو وہ چابیاں ٹنگی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ چابیاں ٹنگی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان چابیوں کو لیا، جیب میں رکھا۔ جیب میں رکھنے کے بعد آپ نے اپنا سفر طے کیا۔ سفر سے جب آپ فارغ ہوئے، اللہ اکبر، فارغ ہونے کے بعد جب اپنے گھر آئے تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جیسے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، سفر کا سارا ماجرا بتانے والے تھے۔ حضور غوث اعظم ان کا کان پکڑ لیا۔ کیا پکڑ لیا؟ کان پکڑ لیا۔ جیسے کان پکڑا اور الگ کو لے گئے، فرمایا میری حیاتی زندگی میں اس کو کبھی بیان نہ کرنا۔ جو یہ سفر گزرا ہے، جو تم دیکھ کر کیا ہے، اس کو کبھی بیان مت کرنا، بلکہ چھپا لینا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنی کرامتیں دکھاتے نہیں ہیں بلکہ چھپاتے ہیں۔ اور آج کے مکاروں کے حالات دیکھو، ایک کے دو بنا دیتے ہیں۔ کیا ایک کے دو بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ولی ہیں، اور روپیے کی راکھ بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ راکھ بنا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہچان لینا، یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا دکھاتا نہیں ہے بلکہ اللہ والا تو چھپاتا ہے۔ اللہ والا کیا کرتا ہے؟ چھپاتا۔ کچھ لوگ آسمانوں میں اڑ کے دکھا دیں ہم تو اللہ والے ہیں، ہماری طرف کو آ جاؤ۔ اللہ والا اڑتا نہیں ہے۔ خواجہ کی اجمیر میں جادوگر بھی اڑا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں چیل اور کوے بھی اڑ رہے ہیں۔ اڑنا کوئی تو کرامت تھوڑی ہو سکتی ہے، جادو بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مت دیکھنا کہ انگوٹھی 4 پہن لی تو یہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ یہ مت دیکھنا بال لمبے لمبے تو اللہ والا ہو سکتا ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ اس کے ساتھ دنیا ہے یہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ نہیں، دنیا کے ساتھ نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے نمازی بھی ہے یا نہیں۔ تو اسے بولے نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، یہ حلال اور حرام کو بھی جانتا ہے یا نہیں، شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں۔ یہ مت دیکھو اللہ اکبر۔ وضو تو یہاں کر رہا ہے، کہتے میں کعبے میں وضو کر رہا ہوں، یہ مت دیکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ ناٹک ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں دھوکے سے بچنا ہے، ہمیں ناٹک سے بچنا ہے۔ آج کے دور کا اگر پیر کوئی 5 ٹائم کا نمازی ہے، حلال اور حرام کو جاننے والا ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے، تو وہ اللہ والے سے کم نہیں ہے، وہ اللہ والے سے
کم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ والا ہے، اور حضور غوث اعظم کے سلسلے سے وابستہ ہے، اور اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اگر خدا یاد آ گیا تو پہچان لو یہی اللہ والا، یہی اللہ والا ہے۔ اللہ والے کو ڈھونڈو مت، اللہ والے کو تلاش مت کرو، یہ مت دیکھو مسجدوں میں اللہ والے ہوں گے، ارے مسجدوں کے اندر تو کچھ اونچے پجامے والے بھی ٹہل رہے ہیں، اپنے اپنے ماتھوں کو کالا کر لیا ہے، تمہیں سجدے بھی دکھائیں گے، اچھی باتیں بھی بتائیں گے، نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے، روزے کا بھی، زکات کا بھی، حج کا بھی، مگر اہل بیت کا غدار ہوگا۔ جو اہل بیت کا غدار ہے سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو میرے سرکار کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، جو اہل بیت کا غدار ہے، جو اہل بیت کا منافق ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ کے جا رہا ہوں، کتنا بڑا وہ نمازی کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کی کوئی نماز قبول بارگاہ نہیں، اس کا کوئی سجدہ قبول بارگاہ نہیں، جب تک اسے مولا علی سے محبت نہیں، جب تک اسے غوث اعظم سے محبت نہیں، جب تک اسے خواجہ پیا سے محبت نہیں، جب تک اسے صابر علاء الدین کلیری سے محبت نہیں، جب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ۔ سچے یہی لوگ ہیں جو غوث اعظم کا یہ مہینہ، غوث اعظم سچے ہیں، اور جو غوث اعظم کے سلسلے سے جڑا ہوا انشاءاللہ العزیز، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی میں بولا ہوں اس میں جان کر یا بھول کر کوئی غلطی آئی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم تمامی لوگ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگ کلمہ شریف پڑھنے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن خوب کی نشاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، آئے تھے محفل بلبل گلشن کر چلے، خوش رہو اہل محفل، ہم تو اپنے گھر چلے۔ السلام علیکم۔